بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذرا ٹھہریے اور دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، کیا آپ نے کبھی اس لمحے کو محسوس کیا ہے جب اذان کی آواز آسمانوں کو چیرتی ہوئی آپ کے کانوں تک پہنچتی ہے؟ کیا آپ نے کبھی اس پکار کے پیچھے چھپی ہوئی رحمت اور قبولیت کے راز کو سمجھنے کی کوشش کی ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اذان کے بعد یہ سورت پڑھ کر اللہ سے جو چیز مانگی جائے اللہ اسے خوشی خوشی عطا فرما دیتا ہے۔ بے شک آزما کر دیکھ لیجئے محترم ناظرین، اذان اسلام کی وہ مقدس پکار ہے جو اللہ کے گھر سے بلند ہوتی ہے اور ہر مسلمان کو نماز کی طرف بلاتی ہے۔ یہ صرف ایک آواز نہیں بلکہ یہ رحمت کا دروازہ ہے، یہ قبولیت کا لمحہ ہے۔ جب اذان کی آواز گونجتی ہے تو فرشتے اسے سنتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور اس کی اطلاع پیش کرتے ہیں۔ یہ وہ لمحے ہوتے ہیں جب دعائیں آسمان تک پہنچنے کے لیے تیار کھڑی ہوتی ہیں۔ بس ایک سچے دل کی ضرورت ہوتی ہے۔ جہاں کہیں بھی اذان ہوتی ہے، چاہے مسجد ہو یا کسی گھر کا کونا، وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں، برکتیں اترتی ہیں، دلوں کو سکون ملتا ہے اور دل اللہ کی یاد سے بھر جاتے ہیں۔ اذان کا مطلب صرف بلاوا نہیں، یہ اللہ کی وحدانیت کا اعلان ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی ہے۔ یہ ایک ایسا عظیم پیغام ہے جو ہر مومن کے دل میں ایمان کی طاقت پیدا کر دیتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان کے بعد مانگی گئی دعائیں اللہ کی خوشنودی کا سبب بنتی ہیں اور جلد قبول ہو جاتی ہیں۔ اذان کی برکت سے گناہ معاف ہوتے ہیں، رزق میں کشادگی آتی ہے اور زندگی میں ایسی برکت آتی ہے جس کا انسان تصور بھی نہیں کر سکتا۔ لیکن افسوس، آج ہم میں سے بہت سے لوگ اذان کو صرف ایک اعلان سمجھ کر نظر انداز کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اذان انسان کو اللہ کی طرف بلانے کا سب سے عظیم ذریعہ ہے، اور یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب فرشتے زمین پر اترتے ہیں اور ہر اس شخص پر رحمت بھیجتے ہیں جو اس آواز کو دھیان سے سنتا ہے۔ ناظرین، ایک روحانی حقیقت سنیے۔ جو شخص اذان کو مکمل توجہ کے ساتھ سنتا ہے اور پھر اس خاص صورت کا عمل کرتا ہے جس کا ذکر آج ہم کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اسے ہر وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے۔ اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، اس کے نصیب میں دولت لکھ دی جاتی ہے، اس کی پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں اور اسے روحانی بلندی عطا ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اذان دی جاتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب اذان مکمل ہوتی ہے تو جو بندہ اس کا جواب دیتا ہے پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور یہ خاص سورت پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی خواہشات پوری فرما دیتا ہے اور اسے اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ ناظرین، اذان کو صرف ایک آواز مت سمجھیے، اسے اپنی روح کی تازگی اور اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا لیجئے، کیونکہ اذان ہی وہ پہلا قدم ہے جو ایک مومن کو اللہ کے حضور تک لے جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اذان کے بعد کی گئی دعا سیدھے قبولیت تک پہنچتی ہے۔ اس وقت اللہ اپنے بندوں کی حاجتیں پوری کرنے میں خوش ہوتے ہیں۔ جو بندہ اس لمحے میں دعا کرتا ہے اللہ اس کے لیے رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی زندگی میں برکت عطا کرتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اذان اللہ کی رحمت کی پکار ہے جو دلوں کو منور اور ایمان کو تازہ کرتی ہے۔ خاص طور پر اذان کے بعد دعا کرنا اور اس سورت کو 3 مرتبہ پڑھنا روحانی طاقت اور حفاظت کا بڑا ذریعہ ہے۔ اس لیے اذان کے بعد دعا کیجئے، اپنی ہر ضرورت اللہ سے مانگیے اور اس سورت کو 3 بار ضرور پڑھیے تاکہ آپ کی زندگی میں برکت، سکون اور کامیابی آئے اور اللہ کی رحمت ہمیشہ آپ پر قائم رہے۔ تو ناظرین، محترم، اس سورت کے بارے میں مکمل جاننے کے لیے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ اس عمل کو کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکیں اور اللہ تعالیٰ خوش ہو کر آپ کو ہر وہ چیز عطا فرمائے جس کی آپ خواہش کرتے ہیں۔ اب اذان کی فضیلت کو سمجھنے سے پہلے یہ جاننا بھی بے حد ضروری ہے کہ اذان کب اور کیسے شروع ہوئی۔ تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر فرمائی تو اس وقت نماز کے وقت کے اعلان کے لیے کوئی مخصوص طریقہ موجود نہیں تھا۔ کچھ صحابہ ایک کرام نے مشورہ دیا کہ نکوس بجایا جائے، جیسے عیسائی کرتے ہیں، کچھ نے کہا آگ جلائی جائے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مشوروں کو پسند نہیں فرمایا۔ پھر حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو خواب میں اذان کے الفاظ سکھائے گئے، اور اسی طرح کا خواب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی آیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خوابوں کی تصدیق فرمائی اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ اذان دیں۔ چنانچہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے پہلی اذان دی، اور وہ اذان ایسی تھی کہ آسمان کے فرشتے بھی جھک کر اسے سنتے تھے۔ ناظرین، اذان کے الفاظ صرف آواز نہیں ہوتے، یہ الفاظ اللہ کی بڑائی کا اعلان ہوتے۔ جب مؤذن کہتا ہے اللہ اکبر تو اس کا مطلب ہوتا ہے اللہ سب سے بڑا ہے، اور اس لمحے بندہ اپنے دل میں بھی دہراتا ہے کہ واقعی میرے مسائل، میری پریشانیاں، میری فکریں، سب کچھ چھوٹا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب مؤذن کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو بندہ دل سے اقرار کرتا ہے کہ اے اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، ہم سب تیرے بندے ہیں، ہمیں تجھے ہی پکارنا ہے اور تیرے ہی سامنے جھکنا ہے۔ پھر جب کہا جاتا ہے اشہد ان محمدن رسول اللہ تو ہم دل سے مانتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں اور ان کی سنت ہی ہماری نجات کا راستہ ہے۔ اور جب مؤذن کہتا ہے حی علی الصلاۃ تو گویا اللہ ہمیں نماز اور کامیابی کی طرف بلا رہا ہوتا ہے، لیکن افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس پکار کو سن کر بھی اپنے موبائل میں مشغول رہتے ہیں یا دنیاوی مشغولیت میں کھوئے رہتے ہیں۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب بندہ اذان کا جواب دے کر اللہ کی طرف بڑھتا ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ قرآن بتاتا ہے اذان اللہ کی طرف سیدھی دعوت ہے، اور جو اسے قبول کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی اذان دلوں کو جھنجھوڑ دینے والی صدا تھی۔ لوگ سب کچھ چھوڑ کر مسجد کی طرف دوڑ پڑتے تھے۔ آج اذان عام لگتی ہے، لیکن جو اس کی قدر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اذان کا جواب دے، درود پڑھے اور دعا کرے، اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو اور دل کو سکون ملے تو شروعات اذان کے احترام سے کریں، کیونکہ جو اللہ کے بلاوے پر لبیک کہتا ہے اللہ اس کی ہر پکار سنتا ہے۔ لیکن افسوس آج ہمارے معاشرے میں اذان کا احترام کم ہوتا جا رہا ہے۔ جب مسجدوں سے اذان کی آواز آتی ہے تو اکثر ہم خاموش نہیں ہوتے بلکہ دنیاوی باتوں میں مشغول رہتے ہیں۔ کوئی موبائل دیکھ رہا ہوتا ہے، کوئی ہنسی مذاق میں لگا ہوتا ہے، اور کچھ لوگ اذان سن کر بھی اپنی باتیں جاری رکھتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذان سنو تو زبان بند کر دو اور دل سے اللہ کو یاد کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کے الفاظ کا جواب دو، جو ایسا کرتا ہے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ اذان کا جواب دینا معمولی عمل نہیں، یہ جنت کا دروازہ کھولنے والا عمل ہے، اور جو اذان کے بعد درود اور دعا پڑھتا ہے اس کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت واجب ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیے اذان اور اقامت کے درمیان کی دعا رد نہیں ہوتی، لیکن آج ہم اس کی قدر نہیں کرتے اور شیطان ہمیں غفلت میں ڈال دیتا ہے۔ حالانکہ یہی چند لمحے ہماری قسمت بدل سکتے۔ جو اذان کا احترام کرتا ہے اللہ اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کے دل کو سکون دیتا ہے اور اسے اپنا مقرب بندہ بنا لیتا ہے۔ تو اذان کے وقت سب کچھ چھوڑ دیں، خاموشی سے سنیں، جواب دیں اور دل سے دعا مانگیں، کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب اللہ اپنے بندے کے سب سے قریب ہوتا ہے۔ اب بات کرتے ہیں ان اعمال کی جو اذان کے بعد کرنے سے
اللہ دنیا اور آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے۔ پہلا عمل اذان کا جواب دینا، اذان کے وقت مؤذن کے الفاظ دہرائیں اور حیا علی الصلاح، وہ حیا علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہے۔ یہ چھوٹا سا عمل دل میں نور پیدا کرتا ہے، فرشتوں کی دعا دلاتا ہے، رزق میں برکت دیتا ہے اور آخرت میں جنت کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا عمل اذان کے بعد درود شریف، اذان کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ حدیث کے مطابق جو درود پڑھتا ہے اللہ اس پر رحمت نازل کرتا ہے، اس کے گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے درجے بلند کرتا ہے۔ یہ عمل دعاؤں کی قبولیت کا ذریعہ ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت دلاتا ہے۔ صحابہ بھی اذان کے بعد درود پڑھتے اور دعا کرتے تھے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو اور اللہ کی خاص رحمت ملے تو اذان کے بعد درود پڑھنا اپنی عادت بنا لیں۔ آئیے ثواب کے لیے ایک بار درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد، درود شریف پڑھے۔ تیسرا عمل اذان کے بعد کی دعا، اذان کے بعد یہ مسنون دعا پڑھے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ۔ اس دعا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے اور آخرت میں بڑا انعام ملتا ہے۔ چوتھا عمل سورہ الفاتحہ، اذان کے بعد سورہ الفاتحہ 3 بار پڑھے۔ یہ عمل اللہ کو بہت پسند ہے اور اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، رزق، سکون اور برکت حاصل ہوتی ہے۔ پانچواں عمل دعا کرنا، اذان اور اقامت کے درمیان کی گئی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ وہ خاص لمحہ ہے جب رحمت کے دروازے کھلتے ہیں اور اللہ بندے کی ہر پکار سنتا ہے۔ اس وقت دل سے دعا کرے، رزق، سکون، خوشیاں اور کامیابی مانگے، کیونکہ یہی وہ موقع ہے جب دعا تقدیر بھی بدل سکتی ہے۔ میرے عزیزو، اذان ایک ایسی مبارک آواز ہے جو زمین سے آسمان تک پہنچتی ہے اور جو بندہ اس پر عمل کرتا ہے اللہ اس سے راضی ہو جاتے، جس سے اللہ راضی ہو جائے اس کے رزق میں برکت ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور آخرت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوتی ہے۔ آخری عمل نماز کی تیاری، اذان کے بعد فوراً نماز کی تیاری کرے، وضو کرے اور مسجد کا رخ کرے۔ اذان اللہ کی پکار ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر اپنے رب کے قریب بلاتی ہے۔ جو بندہ اذان کے بعد سب کچھ چھوڑ کر نماز کی طرف بڑھتا ہے وہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ آخری دعا، یا اللہ ہمیں اذان کا احترام کرنے والا بنا، ہمیں نماز کی پابندی کی توفیق کر دے، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، ہماری پریشانیاں دور کر اور ہمیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر، قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ کے کسی ایک نام کو لکھ کر ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔